السلام علیکم جی. تاریخ سفر میں ہم موجود ہیں اس وقت خانقاہ فتحیہ درسگاہ کوٹلی آزاد جموں و کشمیر مسجد الفردوس میں. اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد یونس شاہ صاحب، خادم خانقاہ ہیں، اور ہم ان سے خانقاہ فتحیہ کا سب سے پہلے تعارف لیں گے. جی یونس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم یہاں تشریف لائے، حاضری دی. اللہ تعالیٰ اپنی حاضری کو، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. خانقاہ فتحیہ درسگاہ شیر گلہار کوٹلی آزاد جموں و کشمیر، یہاں قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا اصل جو نام ہے خواجہ علم حضرت محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو المعروف حضرت صاحب قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی خواجہ محمد صادق قدس سرہ العزیز ہے. ادباً ان کو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور اسی نام سے یہ مشہور ہیں. یہ عربی النسل اور صدیقی النسب ہیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے ہیں. ان کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن تھے. 37 پشتوں میں جا کے ان سے ان کا واسطہ ملتا ہے. قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پارٹیشن سے پہلے یہاں کوٹلی تشریف لائے، مقبوضہ کشمیر بھی تشریف لے گئے. ان کے والد ماجد قبلہ خواجہ محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف کالا دے گلشن عظیم جہلم میں ہے، یہ ان کے اکلوتے بیٹے تھے اور یہ کوٹلی میں تشریف فرما ہوئے. یہاں کوٹلی میں ان کا بڑا کام ہے. بہت سی مساجد انہوں نے تعمیر فرمائی ہے. مدینۃ المساجد کے نام سے ہمارا شہر کوٹلی مشہور ہے. یہ ساری دینی خدمات قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہیں. یہ مصدوم والے پیر صاحب کے نام سے بھی مشہور ہیں. کوٹلی میں کثیر تعداد میں انہوں نے مساجد تعمیر فرمائی ہیں. نہ صرف کوٹلی میں بلکہ پورے آزاد کشمیر میں بھی، پاکستان میں بھی، اور پاکستان سے باہر بیرون الملک بھی مساجد کا سلسلہ جاری ہے. ہمارا ایک نظام کا سلسلہ تسلسل سے جاری ہے اور وہ برطانیہ میں بھی اسی طرح کا کام شروع ہے. سینکڑوں مساجد وہاں بھی ہیں اللہ پاک کی فضل و کرم سے. جی یونس صاحب، آپ سے یہ سوال کریں گے کہ جیسے کہ نام ہے خانقاہ فتحیہ، تو حضرت قاضی فتح اللہ قادری شتاری صاحب کے بارے میں کچھ عوام کی معلومات کے لیے. حضرت قاضی فتح اللہ قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے صدیقیان کشمیر کے جد اعلیٰ ہیں. ان کی پیدائش روہتک ہریانہ میں وہاں ہوئی. ان کے آباء و اجداد مدینہ شریف سے یمن، سیستان، ایران اور روہتک ہریانہ میں ہوتے ہوئے قاضی صاحب جو ہیں یہ میرپور میں وارد ہوئے. اورنگزیب عالمگیر کے دور میں انہوں نے میرپور میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. قاضی القضاء چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہے. میرپور میں 2 برادران جو مشہور ہیں، سلطان فتح محمد گکھڑ اور سلطان میرا خان. سلطان فتح خان گکھڑ جو تھے انہوں نے ان کے زہد و تقوی سے متاثر ہو کے اپنی لخت جگر بیٹی ان کے عقد میں دی. میرا خان جو انہوں نے میرپور شہر کو آباد کیا تھا. تو حضرت قاضی فتح اللہ صدیقی شتاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی قضات کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کے مخلوق خدا کو اللہ اللہ کرنا سکھایا کرتے تھے. سلطان فتح محمد گکھڑ نے کچھ زمین ان کے نام وقف کی، وہاں انہوں نے مسجد بنائی، تہ خانہ، وہاں ذکر فکر اللہ اللہ کرنا لوگوں کو سکھانا شروع کیا. ان کے میرپور میں یہ خاندان 300-400 سال آباد رہا، تا وقت کہ میرپور میں جب ڈیم بنا تو وہاں پانی آنے کی وجہ سے ان کے خاندان کی دیگر افراد کو کالا دے جہلم میں منتقل ہونا پڑا.
جو قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد خواجہ محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار شریف کالادی جہلم میں ہے، ان کو وہاں منتقل کیا گیا۔ ان کا سال 9 مئی 1934 کو ہوا تھا۔ ان کا مزار ان دنوں جہلم میں ہے۔ 8 سال 9 مئی کو وہاں دعا بھی ہوتی ہے۔ بہت بڑا حضرت سلطان حضرت قاضی فتح اللہ صدیقی شتاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرپور میں ان کا مزار جو تھا وہ زیر آب رہا۔ 1967 میں جب ڈیم میں یہ پانی داخل ہوا، 1985 تک یہ زیر آب رہا۔ 1985 کو ان کا جسد خاکی میرپور سے کوٹلی گلہار شریف میں یہاں یہ ان کا مدفن بنایا گیا۔ یہ ان کا تیسرا مدفن ہے۔ حضرت قاضی فتح اللہ صدیقی شتاری رحمۃ اللہ علیہ قضات کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اسی عرصے میں کسی غرض سے پانی پت دارالسمالکہ میں تشریف لے گئے تھے۔ وہاں ان کا اپنا آخری وقت آیا، ان کا وصال ہوا، وہاں ان کی تدفین ہو گئی۔ تو ان کے خاندان کی بیشتر افراد اس وقت وہاں آباد تھے، وہیں ان کی تدفین ہوئی تھی۔ پھر خواب میں کسی اپنی خادم کو خواب میں آئے کہ ہمارا انتقال ہو گیا ہے، تو ہمیں یہاں سے تشریف ہمیں لے چلے، یا اس طرح کے الفاظ انہوں نے خواب میں فرمائے۔ کوئی 1 بار 2 بار یا 3 بار ایسا ہوا۔ تو پھر جب پتہ کیا گیا تو واقعی ان کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی وہاں تدفین ہو چکی تھی۔ تو وہاں سے پھر خاندان کے افراد ان کے گئے، وہاں سے ان کو میرپور میں آ کے شیء اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین عمل میں لائی گئی تھی۔ تو اب ان کا جو مسکن کوٹلی میں ہے، یہ تیسرا مدفن ہے، تیسرا مسکن ہے ان کا۔ کوٹلی میں ایک سلسلہ جاری ہے صدیقیہ نے، جیسا کہ ہم نے بھی دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ اس کے موقع پر یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور بڑا گہما گہمی ہوتی ہے۔ تو یونس صاحب آپ سے سوال کریں گے کہ جو کوٹلی شہر میں جو مختلف مساجد ہیں کثیر تعداد میں، انہی مساجد کی وجہ سے بھی ان کو مدینۃ المساجد کہا جاتا ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جو آپ کا سارا نیٹ ورک ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا برطانیہ میں بھی ہے، ابھی یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس یہاں پہ زیر تعمیر ہے، تو اس والے سے تھوڑی سی تفصیلات آپ ہمیں بتائیں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہاں مساجد کا سلسلہ کثیر تعداد میں کوٹلی مساجد میں، جیسے پہلے بھی گزارش کی ہے، یہاں ایک بڑا پروجیکٹ ہے۔ قبلہ صاحب رحمۃ اللہ کے وصال کے بعد اس میں زیادہ توسیع کی گئی ہے کہ جب افراد زائرین کا دوا میں یہاں حاضری دینا اور موسم سرما موسمی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کی ضرورت بھی مسجد میں مزید توسیع کی گئی ہے۔ کثیر تعداد میں یہاں احباب حاضری دیتے ہیں۔ تو ہمارے قبلہ جناب جی جو ان کے لخت جگر ہیں، ان دنوں برطانیہ میں ہیں، انہوں نے اس چیز کو ضرورت محسوس کی کہ اس میں وسعت دی جائے، مسجد میں توسیع کی جائے۔ بڑا اجتماع ہوتا ہے ہمارا یہاں مسجد دربار عالیہ گلہار شریف میں۔ جمعے کا جو اجتماع ہوتا ہے اس میں صرف تقریر و واعظ کا اتنا سلسلہ نہیں ہوتا ہے، بس اذان ہوتی ہے، عربی خطبہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، تو دعا مانگ کے پھر سب رخصت ہو جاتے ہیں۔ صاحب بہت شکریہ یونس صاحب۔ اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا کہ جو مزار شریف کے اندر حضرت خواجہ محمد صادق المعروف حضرت صاحب کا بھی مزار ہے، تو ان کے بارے میں کچھ مختصر ہمیں بتائیں گے کہ انہی کے نام سے زیادہ شہرت اس جگہ کی ہے۔ قبلہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہاں منتقل کیا گیا تو مزار انہی کے نام کے ساتھ تھا۔ تو قبلہ صاحب کا جب وصال ہوا تو ان کی بھی ان کا مدفن بھی یہاں بنایا گیا ان کے ساتھ ہی۔ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں پسند فرماتے تھے کہ ہمارے نام کے ساتھ کوئی مزار یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، اس لیے اپنے بزرگوں کو باقی جو قبیلے کے افراد تھے جو ان کی قبور تھی وہ جہلم میں منتقل کی گئی، اور ان کو یہاں کوٹلی 1985 میں لایا گیا۔ اپنی حیات مبارکہ میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا 1985 سے 2008 تک۔ 2008 میں 31 دسمبر 2008 کو قبلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، تو پھر اسی مزار میں ساتھ جو جگہ تھی وہاں ان کی تدفین عمل میں لائی گئی تھی۔ اللہ پاک ان کے درجات میں بلند فرمائے گی، آمین۔ جی آج کل صاحبزادہ حافظ محمد زاہد سلطانی المعروف جناب جی اس سارے سلسلے کے بانی کے سرخیل ہیں، اور اس سلسلے کو بڑے آسان طریقے سے پاکستان اور برطانیہ میں چلا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ سے کچھ معلومات حاصل کریں گے، ان کی کیا مصروفیات ہیں، وہ کیا سلسلہ ہیں جو آج کل وہ
اس میں مصروف ہیں. حضرت قاضی فتح اللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک سے ہی نا خواجہ محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اکلوتے بیٹے تھے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے دو صاحبزادے تھے، ایک حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا وصال 2014 میں ہوا، اور جو چھوٹے ہیں وہ حافظ محمد زاہد سلطانی اسم گرامی المعروف جناب جی قبلہ صاحب کے یہ دو صاحبزادے ہیں. تو قبلہ حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دربار عالیہ جہلم شریف کی گلشن عظیم جہلم، اور قبلہ جناب جی یہ گلہار شریف درس خان کا فتح یا گلہار شریف کوٹلی میں یہاں مسند شہید ہے، اور ان دنوں جو ہیں وہ برطانیہ میں ہیں، وہاں بھی لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں. مختلف مساجد ہیں، ہمارا بے شمار ہمارے معلمین حفاظ کرام اور ائمہ کرام وہاں ہیں. تو لوگوں کی خواہش پر، ان کی اصرار پر جو وہاں وہ تشریف لے گئے، کیونکہ وہاں یورپ میں جو ایک یہ لغار ہے جس طرح کی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جی بالکل سب لوگ سمجھتے ہیں اس کو. وہ ہمارے احباب کا سنگیان کا یہ اصرار تھا کہ جناب یہاں برطانیہ میں تشریف لائیں، تاکہ اور پھر واقعہ کچھ عرصہ سے جب وہاں آپ تشریف فرما ہیں تو اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار جو ہے نا وہ ہمارے سنگی دوست عزیز و اقارب جب آتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری نسلوں پر کتنا بڑا ماشاءاللہ جی بڑی بات. اگرچہ یہاں ایک بڑا وسیع سلسلہ ہے قبلہ صاحب رحمۃ اللہ کے بعد ان کی موجودگی میں ہی ہمارے قبلہ جناب جی نے بہت سا کام اللہ کے فضل سے شروع کیا ہوا ہے. ایک تو آپ نے ورثے میں آنے والا سلسلہ جو ہے بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے، تو یہاں بیعت کے 2 دن ہوتے ہیں. ایک بیعت خواتین کی جو بیعت ہوتی ہے سوموار کے روز ہوتی ہے، عصر سے لے کے مغرب تک، یا اگر اس سے زیادہ ٹائم لگ جائے اس میں پہلے ان کو شرعی لحاظ سے جو چیزیں ہیں، کچھ خواتین سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں ہماری ذمہ دار خواتین کو پڑھی، وہ ان کو بتاتی ہیں. تو پھر کوئی جناب جی ایک پردہ رکھ کے خواتین پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پردہ ہوتا ہے، 2-3 سنگیان جو ذمہ داران ساتھ ہوتے ہیں، تو بیعت کا سلسلہ وہ جاری ہوتا ہے خواتین کا. وہ ہزاروں کی تعداد سے بلکہ لاکھوں تک پہنچنے والی ہیں جو بیعت ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ نماز روزے کی پابند ہیں. قبلہ مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا فیض ہے، اور یہ سارا سچی بات ہے، انہی کی مرہون منت ہے، انہی کا فیض ہے. دوسرا جو بیعت کا سلسلہ ہے مردوں کی بیعت وہ بدھ کو ہوتی ہے، وہ بھی زور سے لے کے عصر مغرب عشاء رات گئے بلکہ 10-11-12 بجے تک وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اس میں درمیان میں صرف 3-4 وقفے جو ہوتے ہیں وہ نماز کے، کھانے کا، چائے کا وہ وقفہ ہوتا ہے اس میں. اور اللہ کا فضل ہے کہ دین کی جو مبادیات ہیں اس میں فرائض واجبات، جو اس میں نماز روزے کا سلسلہ، اس کی پابندی، جو بنیادی عقائد عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، عقائد پر ایک بڑا تفصیلی اور توجہ طلب درس دے کے یہ باتیں بتا کے پھر وہ بیعت فرماتے ہیں. ایک ہوتا ہے روایتی بیعت ہوتی ہے کہ چلو بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو بیعت ہوگی، سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو ہمارے بزرگ جو ہیں یہ دین کی مبادیات بتا کے سمجھا کے پوچھتے ہیں کہ آپ گھر والوں سے پوچھ کے آئے ہیں، یہ چیزیں بتائی گئی ہیں، کچھ سمجھ آئی ہے، ان کا پتہ چلا ہے. تو اگر اس وقت کسی کے اگر کوئی نہیں بیعت ہونا چاہتا جبرن نہیں، بلکہ ہر بدھ کو ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں وہ بیعت کا سلسلہ، بلکہ اب یہاں موجود نہیں ہیں، بیرون ملک ہے، تو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کب تشریف لیں گے، ہم نے بیعت ہونا، اس طرح کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ایک تو یہ سلسلہ ہوتا ہے اس کا. دوسرا جو ہے نا کہ ان کا جو کام ہے دوسرا، وہ مختلف نظم ہاں ہیں جو انہوں نے جناب جی نے وہ بنائے ہوئے ہیں. ایک نظم بہت پرانا ہمارا تھا جو 89-90 سے شروع کیا ہوا تھا، اس وقت تک بھی آپ کی عمر بہت نوجوان تھے ابھی، وہاں سے شروع کیا تھا انہوں نے. جمعے کے روز ہمارے احباب و سنگیان آیا کرتے تھے، وہاں سے انہوں نے جو ہے نا وہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہوتا تھا. تو پھر 95-96 میں الصفا نام سے ایک تنظیم بنائی گئی، اس میں مختلف عمروں کے لوگ جو ہے نا وہ یہاں جمعے کے روزہ حاضری دیتے. ان کو ظاہر ہے نماز روزے کے حوالے سے، دیگر دینی تربیت حوالے سے وہ بتاتے، دروس لے کے پھر وہ چلے جاتے، ختمات طرح پڑھ کے دعا مانگتے. ایک اور میرے ذہن میں ابھی بات ہے یہ کہ جو مسلم زائنڈ تنظیم کام کرتی ہے آزاد کشمیر اور پاکستان میں، اس میں بھی آپ کا عمل دخل ہے ان کا؟
یہ اس طرح کی جو تنظیمیں ایز سچ وہ ان کی طرف سے معاونت ہوتی ہے، تعاون ہوتا ہے، لیکن وہ ان کا مسلم ہند والوں کا اپنا سیٹ اپ ہے، اس میں ہمارا اس طرح کا نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی چیزوں میں جناب جی ہمارے جو وہ درپردہ اور خاموشی سے اگر کوئی تعاون فرمائیں تو خاموشی سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ذرائع ابلاغ سے کوئی تعلق نہیں ہوتی۔ یہ ایک خاموش تحریک ہے دین کی، تبلیغ کی، جو اللہ اللہ کرنے والوں کے لیے یہ بتانے سے چیزیں نہیں ہیں۔ رفاعی فلاحی اداروں کا ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کے پر نہ تنقید کرتے ہیں اور نہ اس طرح کی چیزوں کے ذرائع ابلاغ سے کوئی اس طرح کی چیزوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دربار شہنشاہی سے خوشتر مردان خدا کا آستانہ، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔